السلام علیکم. بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ساتھیوں آپ سے. آج کا میرا ٹاپک آپ جیسے پڑھ چکے ہوں گے. کیا یہ ٹاپک آپ کو ہٹ کرتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ہٹ کر رہا ہوگا. کیا جناح ہار چکا ہے اور نہرو جیت گیا ہے؟ آج کل کے حالات تو اس بات پہ گواہ ہیں کہ یہ سچ ہے. میں اس پوائنٹ تک پہنچنے پہ مجبور کیوں ہوا، آپ ذرا اس پہ نوٹ کریں. اس لیے ہوا کہ حالات چیخ چیخ کے گواہی دے رہے ہیں کہ آج کا جو پاکستان ہے وہ بالکل غیر محفوظ اور ایک گھٹن جیسے ماحول میں ہے، اور لوگ پرانی ہسٹری کو کھنگال کے دیکھ رہے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ ہم نے یہ خطہ لیا. بساتے میں خود پرانی ہسٹری کو کھنگال رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں ہم سے یا ہمارے بڑوں سے کوئی پیچھے غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی ایسی کوئی چیز مس تو نہیں ہوگی. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم آج اس تباہی پہ اکنامکلی اور ہر طرح سے تباہ ہو چکے. اور انڈیا کو دیکھیں، اب لوگ کہیں گے وہ بڑا ملک ہے، آبادی بہت ہے. نہیں، یہ وجہ نہیں ہوتی. مانا کہ بڑی منڈی ہے، مارکیٹ ہے، بڑا ملک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ پورا خطہ ایک وقت میں آپ اس یہاں کے مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے تھا. مطلب کہ آپ حکمران تھے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ مغلز تھے یا ٹیپو سلطان کی طرح تھے یا کوئی اور تھے. میں اس پہ بات تھے تو کلمہ گو نا، مسلمان تھے نا. گناہگار، گناہوں میں لپٹے ہوئے تھے، لیکن تھے تو مسلمان. ہم ہی میں سے تھے نا، یہیں کے مسلمان تھے نا. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان تھے. انگریزوں نے ہم سے چھینا تھا یہ علاقہ، ہم سے، یہاں کے مسلمانوں سے. یہاں کے جو آبائی مسلمان تھے، جو بعد میں کنورٹ ہو گئے، جو باہر سے جو یہاں بس گئے، ہم سے چھینا تھا نا. لیکن ہم نے کیا کیا پھر بات. میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا، اچھا جناح پہ آ جاتے ہیں. آپ اس تھوڑا ٹاپک کو سائڈ پہ کرتے ہیں، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. جناح پہ یہ ہے کہ میں ایک تو جناح دیکھیں، جناح از آؤٹ اسٹینڈنگ. محمد علی جناح، قائزم، اس کو ہم قائزم بولتے ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی. He is the greatest lawyer in the history of law and field, you know. ان کا مطلب مقابل کوئی تھا ہی نہیں، نہ میرے خیال میں ابھی بھی کوئی نہیں ہوگا لا میں ایز اے لائر. بٹ دیکھیں، اب آپ مجھے برا والا بولیں گے، دیکھو قائزم کے بارے میں کیسے بات. دیکھو، میں نے قائزم کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا زبردست لائر سمجھا، ٹھیک ہے. مگر میں نے ان کو کوئی خدا کا درجہ نہیں دے دیا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے. ہی از اے ہیومن بینگ، اور وہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، وہ خطا کار بھی ہو سکتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. عزت ان کی ہے میرے دل میں، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی. لیکن جو چیز حقیقتاً ہے وہ حقیقت ہے. دیکھیں، پہلے تو وہ اتنے بڑے لائر تھے، عام آدمی میں نہیں تھے، لائر تھے. انہوں نے کوئی انٹلیکچوئل اپنا کوئی قانون اس ملک کو لیے نہیں دیکھے گئے، کوئی نکات نہیں دیکھے گئے. 14 نکات تو ان کے بڑے مشہور ہیں، ہم جو مطالعہ پاکستان اور معاشرت علوم وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، پیپر میں بھی آتا ہے. لیکن وہ اس ملک کے لیے کوئی قانون وضع نہیں کر کے گئے. تقریروں میں تو بول دیا کہ 1400 سال پہلے آ چکا ہے. لیکن دیکھیں، اس کو بھی کچھ لوگ مانتے ہیں، سیکولر لبرل بولتے نہیں، کوئی تقریر تھی ہی نہیں ایسی. تو دیکھیں، تقریروں کو تو اسکپ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انٹلیکچوئل کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی نا، وہ لکھ کے چلے جاتے یا کسی سے لکھوا لیتے یا اپنی مور لگا کے چلے جاتے، کسی سے لکھوا کر کے، ٹھیک ہے میں انڈورس کرتا ہوں اس کو، تو ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہوتا. نہیں، انہوں نے تو باقاعدہ ڈاکومنٹ لکھ کے ہم نے دے کے جا چکے. تو لائر ہونے کے باوجود بھی ان سے جو میرے کاغذوں میں، ہو سکتا ہے یہ غلطی نہ ہو، میرے کاغذوں میں ان سے یہ غلطی ہوئی کہ ڈاکومنٹیشن نہیں کر کے گئے کہ یہ اس ملک کا، یہ اس ریاست کا قانون ہوگا. سیکنڈ، تاکہ پھر ہمیں کلیئرٹی ہوتی ہے آنے والی نسلوں کو بھی کہ آیا یہ ملک کن نکات پہ یہ بنا تھا. یہ جو ہمیں دو قومی نظریہ، یہ وہ دیکھیں، دو قومی نظریہ تب تک تھا جب ہندوستان سب ایک تھا. جب ہم الگ ہو گئے تو پھر دو قومی نظریہ اسی دن ختم ہو گیا، کیونکہ پھر تو ایک قوم ہوگی نا. دو قومی تو تب وہ تو آزاد کرانے کے لیے دو قومی نظریہ تھا نا، کہ ہندوستان میں ہندو مسلم اکٹھے رہتے ہیں. تو وہ تو اس وقت دو قومی نظریہ تھا. جب ہم پاکستان میں کنورٹ ہو گئے، ہم نے الگ چھوٹا سا خطہ لے لیا مخصوص، تو پھر تو دو قومی نظریہ ختم ہو گئے. پھر تو سارے صرف مسلمان ہو گئے نا، وہ تو ہندو تو مینورٹی میں چلے گئے. تو پھر دو قومی نظریہ بھی ہمیں اب تک پڑھایا جاتا ہے ایز اے وہ کہ ابھی بھی جیسے ہے. دو قومی نظریہ تو ختم ہو گیا جب ہم آزادی لے چکے تھے. تو کیونکہ ہندو تو الگ ہو گئے، انہوں نے تو اپنی الگ ریاست بنا لی، ہندوستان اس میں جا کے بس گئے جو پہلے تھے.
ہم نے الگ کیا, ہندوستان تو وہیں تھا. ذرا میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں, ہندوستان وہیں تھا. آزادی جو اسپیسیفک کسی نئی چیز کا وجود میں آیا وہ پاکستان تھا, ہندوستان نہیں تھا. ہندوستان تو وہی تھا. انگریز جہاں چلا گیا, ہاں پہلے انگریز بیٹھا ہوا تھا, برٹش امپائر تھی, ایسٹ انڈیا کمپنی بیٹھی ہوئی تھی, وہ چلی گئی. برطانیہ کا راج تھا ملکہ کا, وہ ختم ہو گیا, وہ برطانیہ واپس چلے گئے. مگر جہاں پہ جو نئی چیز ایجاد ہوئی وہ اس کا نام تھا پاکستان. تو پاکستان ایک خطے میں دنیا کے نقشے پہ ایک نئی چیز آئی تھی. ہندوستان تو پہلے بھی تھا, ہندوستان تو تب بھی تھا جب مغلز تھے, جب یہاں اخوانی اٹیک کرتے تھے, جب یہاں ایرانی آتے تھے, جب یہاں اس سے پہلے جو الیگزینڈر سکندر اعظم آیا تھا تو تب بھی ہندوستان تھا. ہندوستان تو تھا یہ شروع سے. ہندو کی رہنے کی جگہ, ہندوستان کس کو بولتے ہیں؟ ہندو قوم. یا یہاں ہندو قوم سے مراد میری یہ ہے کہ ہندو اسپیسیفک نہیں, ہندو مراد جو یہاں جو لوگ بستے تھے براؤن شکلوں رنگ والے, جیسے ہم میجورٹی براؤن ہی ہے نا, تو براؤن اور جن کے آنکھوں کے ڈیلے کالے اور کالے بال براؤن, تو یہ عام پبلک جو یہاں کے رہنے والے ساؤتھ ایشیا کے, ان کی بات ہو رہی ہے. تو ہندوستان تو یہاں تھا, یہاں کے لوگ تو تھے یہیں پہ. تو آزاد وہ ہو گیا. نئی چیز وجود میں پاکستان آئی, پاکستان وجود میں آئی. تو پاکستان کیوں بنایا گیا, کن خد و خال پہ بنایا گیا, کیا نکات تھے, کیا اس کی بنیادیں تھی, کیا آج وہ بنیادیں ہمیں عوام ایز اے نئی جنریشن پتہ ہے؟ ہم نے پڑھایا تو کیا بچپن سے کہ جی 1914 اگست 1947 سے ملک قائم ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, ٹٹا طوطا بنایا گیا, رٹو طوطا, لیکن اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. آج بھی آپ کسی کو روک کے پوچھنے, کسی کو کچھ نہیں پتا. اسکول میں پڑھا ہوگا لیکن اسکولوں میں وہی صرف تاریخی پیدائش پاکستان کی بتا دی, اور جی یہ آپ کے بانی ہیں, یہ علامہ اقبال تھے, مشاعر مشرق, انہوں نے خواب دیکھا تھا, یہ فلاں ہیں فلاں بات, یہ مادر ملت ہیں, یہ لیاقت علی خان ہیں, شہید ملت, پتہ نہیں. دیٹس اٹ. بنیادی نکات تو ہمیں پڑھا ہی نہیں گئے کہ آخر میں ہم نے الگ یہ ٹکڑا, یہ دراڑ بیچ میں ڈالی کیوں کونے پہ ہندوستان کی؟ وہ اس وجہ سے تھی کہ اس کی کوئی مقصد تھا اس کا, ایسے نہیں یہاں پہ اور وہ بنگال میں ہم نے ڈال دی. وہ ایک مقصد کے تھرو ہوا تھا, اور وہ مقصد ڈاکومنٹیشن بھی ہونا چاہیے تھا ساتھ, لیکن وہ نہیں ہو سکا. ایک تو تھوڑا سا یہ اب دیکھیں لیڈ جو ہے ہمیں جناح صاحب کر رہے تھے کیزم, تو ان سے تھوڑی یہ غلطی ہوئی میرے کارٹون. سیکنڈ, میں خود کچھ نہیں ہوں. آپ یہ بڑی باتیں کر رہے ہیں, خود کیا ہے, میں کچھ نہیں ہوں. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان بات کر رہا ہوں, سٹیزنشپ. میں ایک شہری ہوں پاکستانی, میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں, اور میں کوئی ان کی ذات پہ اٹیک نہیں کر رہا. میں ایک جو اس وقت سینیریو تھا, ایک سیاسی, ایک پولیٹیکل, اور ایک چیز جب چل رہی تھی تحریک, دیکھیں اس کا افیکٹ آنے والی نسلوں پہ آیا ہے, مجھ پہ آ رہا ہے, میری نسلوں پہ آیا ہے. تو میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں. میں کوئی ان کی ذات پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں, ان کا احترام میرے دل میں قائد اعظم ہے ہمارے, لیکن حق, سچ اور ریالٹی پہ بات ہونی چاہیے. نہیں کرو گے یہ تباہی بھگتتے رہو گے. خیر اینی ہاؤ, پروڈکٹیو کام نہیں کرو گے. پھر انگریز اس لیے تو آج آگے کہ وہ بت نہیں بناتا, وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. ہم نے بت بنانا شروع کر دیا, آج بھی بنا رہے ہیں. جو نئی سیاسی پارٹی آتی ہے اس کا کوئی بت بنا لیتے ہیں, اس کو خدا کی طرح پوجنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے خلاف کوئی بات ہے نا, چاہے وہ پی ٹی آئی والے عمران خان کو بناتے ہیں, چاہے وہ ٹی ایل پی والے خادم حسین رضوی کے بیٹے کو بنا دیتے ہیں, یا فضل الرحمان والے جی او لائن لگی ہوئی. بھٹو خاندان تو ویسے مشہور ہے, نواز شریف ادھر ہو گیا. تو یہ تو ہمارا وتیرہ ہے نا قوم کا ایسا کہ جب کوئی آئے گا اس کو خدا بنا لو اور کسی اور کی نہ سنو. کیا یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے؟ یہ تو نہیں ہے. اللہ نے تو کہا اپنے دماغ کھولے رکھو, غور و فکر کرو, سوچو سمجھو. اگر آپ نے اندھی تقلید کرنی ہی ہے, ان کیس اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے, تو آپ قرآن اور سنت کی کریں, اور سب سے بڑھ کے مین جو ہے قرآن کی کریں, کیونکہ وہ قیامت تک ویسے ہی رہے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی, مطلب حفاظت اللہ کرے گا اس کی. تو وہ تو آج جیسے ہے, جیسے پہلے تھا وہ آگے ہی ویسے ہی رہے گا. آپ اس کی اندھی تقلید کریں. باقی آپ کسی انسان کی یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ ہاؤ کین, میرے کو تو سمجھ سے بالا تر ہے. اینی ہاؤ, تو یہ بات ہے. تو کیزم سے تھوڑا یہ اور دوسرا یہ ہوا کہ جو آج عمران خان نے کی یہ غلطیاں, جو اپنے دیکھ لیں سارے عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے, یہی غلطی کیزم نے بھی کی. جناح نے اپنی, وہ خود کہتے تھے کھوٹے سکے میرے تھے, کھوٹے سکے عمران خان نے بھی ڈال دی. یہی ریپیٹ غلطی کی انہوں نے. عمران خان نے بھی تاریخ نے, ویسے بڑی تاریخ کی باتیں کرتے ہیں عمران خان, بہت اچھی بات ہے, کم سے کم وہ عام پاکستانی جیسے تو نہیں ہے, لیکن سیکھا انہوں نے کچھ نہیں اس سے, کہ جو غلطی کیزم نے کی وہی انہوں نے کی.
اس وقت بھی صرف ایک جناح تھا, ادھر بھی عمران خان ہے, اور دونوں ہی لیڈر نہیں, میرے کاغذوں میں. لوگ سمجھتے ہوں گے جناح بھی لیڈر نہیں تھے. آپ پوری دنیا میں جا کے پوچھ لیں, بولیں گے او اٹس اے گریٹ لائر, اٹس اے گریٹ پرسنالٹی, پر دیکھ لینا کہیں نہ کہیں وہ لیڈر کا خطاب ان کو شاید نہ دے سکیں. گاندھی کو آج سب دنیا میں انڈورس کرتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی مقطع فکر سے ہو, کوئی بھی مذہب سے ہو, کوئی بھی نیشنل ریاست سے تعلق رکھتا ہو, گاندھی کو انڈورس کر دے گا, کیونکہ گاندھی واقعی لیڈر تھا. وہ دیکھ لو اس نے آخرت جان کیسے دی, پتا ہے آپ کو وہ کیوں مر گیا؟ وہ یہاں آ رہا تھا پاکستان, جی آپ ذرا ہسٹری تو پڑھیں, وہ چاہ رہا تھا یہ ہم الگ نہ ہوں, یہ دراڑ نہ ڈلے, میں جناح سے بات کروں, میں منانے کی کوشش کروں. ہی از دا لیڈر, ہی از اے ویژن. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ میں آپ کو ذرا ایز اے قوم پاکستانی بتانا چاہتا ہوں, جو ہمیں جو لوریاں دی گئی ہیں نا جو اتنے سالوں سے, کہ نہیں یہ جو جناب اعلیٰ یہ جو انڈیا ہے, یہ جو کشمیر ہے, یہ جو اسرائیل یہودی, یہ ہمیں برین واش کیا گیا ہے میرے بھائیوں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بولیں گے انڈیا تو دشمن ہے نا بھائی, کشمیر آپ نے فتح کیوں نہیں کیا؟ 75 سال ہو گئے, آپ نے فتح کیوں نہیں؟ اگر آپ کا وہ ہے نا تو آپ فتح کر لیتے, اس کو لے کے بیٹھ کے آپ نے ماتم نہیں کرتے رہے. ماتم تو اب میں کیا بولوں, میں کچھ بول دوں گا تو آپ لوگوں کو مرچیں لگ جائیں گی. ماتم تو کمزور یا غلط قسم کے لوگ کرتے ہیں, جو بہانے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایکسکیوزز تو بہانے بنانے والے کرتے ہیں نا, ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, انف از انف. آپ نے 75 سال سے اس کو, اور پھر ان کے ساتھ جو ظلم کیا آپ نے کشمیریوں کے ساتھ, وہ آپ کی طرف دیکھتے رہے, اور آپ نے ان کو بھی لوریاں سنائی. تو انڈیا کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے, پہلی بات, کیونکہ ہمارا مین جو کانفلکٹ ہے نا وہ کشمیر کا ہے. کشمیر اگر آپ کا ہوتا نا میرے بھائیوں, آپ آزاد کروا لیتے, آپ نے آزاد نہیں کروایا, تو آپ کا کہاں سے؟ بیچارے کشمیریوں کو تو آپ نے صحیح ذلیل کیا. آج وہ سمجھ رہے ہوں گے جو آج ان کے ساتھ بیت رہی ہے نا, وہ اس لیے ان میں جو نئی جنریشن ہے نا, جب یہ مودی کا جو 5 اگست کو جو اقدام تھا اس سے پہلے, وہ کہتے تھے, اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا, وہ کہتے تھے ہمیں انڈیا سے فائدہ ہے. بھلے انڈیا نے آج یہاں فوجیں اتاری, لیکن انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے, انڈیا کی دنیا میں عزت ہے, پاسپورٹ کی عزت ہے, اس کی ویلیو ہے, اس کے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی کمپنیوں میں سی او پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہیں, پوری دنیا پہ انڈین چھائے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ایک ریپوٹیشن ہے انڈیا کی پھر بھی مارکیٹ ہے دنیا میں. پاکستان کو تو کون گھاس, پاکستان نے تو اپنا خود کھانا خراب کیا ہے, اپنے قمیض اتار کے ٹڈے خود دکھایا دنیا کو. تو وہ پاکستان کی کوئی کیوں عزت, پاکستان کو پاکستانیوں نے بدنام کیا, تو پاکستان کی بھی کوئی کیوں عزت کرے گا؟ ہمارا, میں آپ کو کلیئر کر دوں, ہمارا نہ تو کوئی انڈیا دشمن ہے, نہ اسرائیل دشمن ہے, نہ امریکہ دشمن ہے, نہ برطانیہ. ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں میرے بھائی. یہ آپ سمجھ لیں, اپنے کان میں بٹھا دیں دماغ میں. مجھے تو یہ سمجھ آ گئی, کیونکہ میں الحمدللہ قرآن سے بھی رجوع کرتا ہوں, الحمدللہ سننا بھی پڑھتا ہوں. سننا سے مطلب کہ سننا کی زیادہ تر سیرت, مطلب ہمارے پیارے نبی, اور اس کے علاوہ دنیاوی ہسٹری بھی پڑھتا ہوں. تو میں مطالعے سے تھوڑا رجوع رکھتا ہوں. میں اندھی تقلید اور ان پڑھ جاہل گواروں کی طرح زندگی نہیں گزارنا چاہتا جو ہمارے ہاں نوجوان نسل کر رہی ہے. میں اس طرح نہیں, میں کسی, نہ ہی میں, اللہ معاف کرے خدا, میں نے بت بنائے میں نہ بنانا چاہتا ہوں. میں اندھی تقلید صرف قرآن کی کرتا ہوں یا سننا کی, بس. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ کرتے ہیں جو کرنا چاہیں. بہرحال ایک یہ بھی فقدان ہے. سیکنڈ تھنگ, اس کے علاوہ جو ہے بھائی, ہم جو اس لیے بہتری نہیں آ رہی کہ ہم نے جو ہم اندھی تقلید کے علاوہ ہم اب دیکھ لیں, آپ انڈیا میں جو نہرو نے 15 سال گزار لیے, اب آپ کہیں گے ہم زندہ نہیں تھے اس لیے وہ ترقی کر گیا. اب یہ وجہ نہیں ہوتی. نہرو کوئی خاص قسم کا لیڈر نہیں تھا, لیگیسی ضرور وہ گاندھی کے لے کے آگے چلتا رہا, لیکن نہرو کو وہ اتنا انٹلیکچوئل یا وہ ہائی فائی بندہ تھوڑی تھا. نہرو سے تو پھر بھی کیزم بہتر ہی تھے, لیکن دیکھو نہرو پھر بھی نکال گیا. کیوں؟ نہرو بہت ساری چیزیں جانتا تھا, بہت ساری چیزوں سے گاندھی سے بھی سیکھی, اور ویسے بھی وہ بہت ساری چیزیں سمجھ گیا تھا. تو وہ دیکھا جائے ہسٹری پروف کرتی ہے, میں نہیں کہہ رہا, تو وہ اسمارٹ نکل گیا. کیزم بیچارے کی زندگی بہت ہو گیا, ہمارے جنا 1948 میں زندگی ساتھ نہ دے سکی, موت کا وقت آ گیا. لیکن یہ کہ جب تک وہ زندہ بھی تھے انہوں نے کوئی انٹلیکچوئل ڈاکومنٹیشن نہیں کی, اور پھر ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بالکل نکھٹو بیکار بکواس قسم کے لوگ تھے. سچی بات یہی ہے. جو عام پبلک تھی وہ کیزم کے ساتھ, جیسے آج عمران خان کے ساتھ عام پبلک ہے تو اس طرح کیزم کے ساتھ بھی تھی, لیکن جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کیزم کی وجہ سے ہی تھے. آپ ذرا اس پہ غور کریے گا, وہ جو تھے کیزم اگر چاہتے تو وہ نہ ہوتے. کیزم کی ہی غلطیاں تھیں جو پھر آگے ہم نے بھی بھگتی. گاندھی اور اس کی ٹیم میں صحیح لوگ تھے, اور وہ اس لیگیسی کو آگے لے کے گاندھی جیسے لیڈر کی بچانے کے بعد بھی
ان کی قتل کرنے کے بعد بھی وہ آگے چلتی رہی. اور آج جیسے بے شک وہاں مودی آیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی آج انڈیا آج بھی اپنی چیزیں منواتا ہے اور آج بھی جہاں چاہے کچھ کرتا ہے. اور G20 میں دیکھیں اس کا نام بھی ہے, اور ہم سے بہت آگے. ہم سے تو خیر انڈیا سے تو خیر اب بنگال بھی بہت آگے چلا گیا. تو آپ دیکھ لیں جو آپ کا ایک حصہ تھا آج وہ بھی آپ سے آگے. اور میرے کہنے کا مدعا یہ ہے میرے بھائیوں کہ جذباتی چیزوں سے ہم تھوڑا باہر نکلیں اور تھوڑا براڈ مائنڈیڈ اوپن مائنڈیڈ ہو کے سوچیں, اور ہم یہ اپنے ذہن سے اب یہ نکال دیں کہ ہمارا انڈیا دشمن ہے, ہمارا وہ دشمن ہے. اگر کشمیر کا ایشو ہے نا تو آپ ریزالو کریں, واقعی ہے, شہر حق ہے, کیسم نہیں کر, لیکن تو پھر آپ آزاد کرائیں نا. آپ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ کوئی آسمان سے فرشتے اتریں گے آپ کو آزاد کرا کے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو خود ہی لڑنا ہے, خود ہی خون دینا ہے, خود ہی جانیں دینی ہے, خود ہی لڑنا ہے, فائٹ کرنی ہے. تو آپ نے وہ کی نہیں, نہ آپ کا کوئی پلان ہے. اور جو آپ نے پچھلی جنگیں لڑی وہ تو ناکام پروجیکٹ تھے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, تو وہ پوری دنیا کو پتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہسٹری ثابت کر رہی ہے کہ جو اور پھر اب میں دوسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں. دوسرا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ ہمارے بڑوں نے جو ہے نا, سوری سے میں کوئی وہ الکل نہیں ہوں, مطلب میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا جو آپ اس پہ آپ اختلاف کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں, لیکن بھائی میں کہنے کا حق تو رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں, آپ نہیں ابھی بھی وقت ہے, ہم ہیں ابھی بھی فائٹ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہار ماننا تو چاہیے نہیں. لیکن یہ کہ بھائی حقیقت چاہیے کہ ہمارے بڑوں سے ایک اور غلطی بھی, وہ یہ کہ ہم نے چھوٹا سوچا. افغانستان نے ابھی امریکہ کو, افغانیوں نے, طالبان نے, جس نے بھگا دیا نا امریکہ کو, امریکہ نے قبضہ کیا, امریکہ کو بھگا دیا. ہمارے اوپر انگریزوں نے قبضہ کیا یہاں کے مسلمانوں پہ. عمران کون تھا یہاں کا اس وقت؟ بھائی ہندو تو تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے اشوک کے دور میں, اور اشوک بھی کوئی پیور ہندو نہیں تھا, وہ تو بدھا کا ماننے والا تھا, ہندو تھوڑی تھا وہ. تو ہاں غیر مسلم آیا تو وہ اشوک ہی تھا, ہاں چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہندو تو کبھی بھی اقتدار میں قابض نہیں ہے, نہ ان کی ایسی کوئی ثقافت ہے, نہ ان میں کوئی ایسی بھی ان کی تعلیم ہوئی تھی. وہ ان کا رسم و رواج ہی ایسا نہیں تھا کہ وہ قرآنی کریں یا ایسا. تو یہاں تو مسلمان حکمران تھے, ٹھیک ہے, چاہے ٹھیک ہے ان سے کچھ قابض بھی تھے, چلو میں یہ کہہ لیتا ہوں. کوئی ہندو بولے گا نہیں بائی حک بائی کرک, کسی نے حک کے تھرو کیا, کوئی صحیح قابض تھا, کوئی ناجائز قابض تھا, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. یہاں قابض قرآن تھے, یہاں پہ مسلمان, ٹھیک ہے. یہاں انگریزوں نے ان سے لیا خطہ, تو واپس کس نے لینا تھا؟ ہم یہیں کے مسلمانوں نے لینا تھا نا. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے یوں چھوٹی سوچ رکھی اور چھوٹا سا خطہ کر کے عجیب فلسفی پیدا کی کہ ایک خطہ ہم مثالی بنائیں گے, پھر دنیا ہم کو ایسا کہاں ہو. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر کمٹمنٹ نہیں کی, تو دیکھ لیں آج آپ پہ عذاب آ رہا ہے. آپ نے کمٹمنٹ سے پھر گئے. جو ہمارے بڑوں نے کمٹمنٹ کی تھی آگے, ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والی نسلیں کیا فالو کریں گی. آزادی کا مزہ چکھ کے شاید بھول جائیں, پھر کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمارے بڑوں کو تھوڑا ڈیپلی جا کے سوچنا چاہیے تھا. تو اگر صرف انگریزوں سے مطلب جان چھڑانی تھی تو ہمیں یہ خطہ کیوں لیا؟ اسلام کا قلعہ, یہ بھی جھوٹ ہے میرے بھائی, کوئی اسلام کا قلعہ نہیں ہے. ہم نے ایک مسلمانوں نے ایک الگ خطہ لیا تھا. ہاں ہم پریکٹس ضرور کرنا چاہتے تھے اسلام کی یہاں پہ, لیکن وہ تو ہم نے کیا نہیں. تو پھر یہ ملک بنایا کیوں تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس لیے میں نے کہا یہ میری ویڈیو کا مقصد ہے کہ ہاں تاریخ کچھ بتا رہی ہے ہمیں, ایسا حالات بتا رہے ہیں آج کے 75 سال بعد کہ جناح فیل ہو چکے ہیں, یا علامہ اقبال یا وٹ ایور اس وقت کے جتنے بھی بڑے بوڑھے تھے ہمارے, ان کی میتھڈولوجی آئیڈیالوجی فیل ہو چکی. انہوں نے تھوڑا لمیٹڈ سوچا, یا انہوں نے ڈیپ ڈاؤن ہو کے سوچا ہی نہیں. وہ اور بھی کچھ ہو سکتا تھا, انہوں نے جو راستہ چوز کیا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا تھا, اور بھی کچھ بہت سارے راستے تھے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. یا وائس رائے کے ساتھ میٹنگز میں گاندھی اور یہ کیزم جب ملتے تھے, ان کے بیچ میں کیا چل رہا تھا, میں اتنی ڈیپلی ہسٹری میں تو نہیں پڑھا. آئی نو دیٹ وہ اس وقت کے حالات کیا ہوں گے, لیکن اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا. تو آؤٹ آف باکس جا کے بھی مزید سوچنا چاہیے تھا. میں نے نہیں کہ انہوں نے نہیں سوچا ہوگا, لیکن اور مزید بھی سوچ سکتے تھے, غور و فکر اور مزید ہو سکتا تھا. ظلم تو ویسے ہی ہو رہا تھا عوام پہ, اس وقت انگریز کر رہا تھا, تو ہم مزید سوچ لیتے. لیکن ہاں میرے خیال میں تھوڑا ہم نے لمیٹڈ سوچا, کافی لمیٹڈ سوچا, اور ایک خود خطے لے کے بیٹھ کے چپ کر دیا. اور پھر نام ہم نے اسلام کا لے لیا. اسلام تو کہتا ہے پوری دنیا میں اسلام لاؤ, یہ تھوڑی کہتا ہے کہ خطے کو لے کے بیٹھ جاؤ. یہ کہاں اسلام میں لے کے, تو اسلام کو کیوں لا رہے ہو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ سو پلیز اپنے ذاتی چیزوں کے لیے آپ اسلام مذہب کو مت لائیں. ہاں یہ الگ چیز ہے. ہاں بولا ہم ایک اسلام, ہم مسلمان ہیں, ہم اکثریت میں, ہمیں الگ خطہ چاہیے, ٹھیک ہے, یہ اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے.
لیکن پھر وہ بھی یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ یہ پھر ناکام ریاست ثابت ہو چکی ہے آج اس میں نہ کسی کو حقوق ملتے ہیں، نہ کچھ ملتے ہیں، نہ کوئی ترقی کے مواقع ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، 10 سے 12 لاکھ بندہ بھاگ چکا ہے یہاں سے. حالات آپ کے سامنے، میں اس پہ مزید نہیں بولوں گا، پھر لوگ بولیں گے یا تم سیاسی باتیں کر رہے ہو. میں ایک جینوئن بات کر رہا ہوں کہ بھئی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ جناح ہار چکا ہے اور نہرو جیت چکا ہے. اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو بے شک اپنی رائے دیں اور تمیز کے دائرے میں دیجیے گا. جذباتی باتیں میں نے نہیں سنی کیونکہ ہم جذبات کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں 75 سال سے، اور ہماری جو برین واشنگ ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کی تو کیا ہی بات ہے. جو ہمیں بتایا گیا کہ یہودی یہ دشمن وہ دشمن، پھر فرقہ واریت میں بھی ہمیں گھساڑ دیا. تو خدا کا واسطہ اس سے تو ہمیں نکلنا چاہیے. ہم عام دنیا میں جو عام لوگ بستے ہیں اور مسلمان بھی ہیں ان کی طرح ہم بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں کرنی کسی سے لڑائی وڑائی بھائی. ہاں اگر لڑائی ہوگی کسی کافر سے، غیر مسلم سے، کسی کاز پہ، تو وہ ہم پوری مسلمان امہ کو ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ایک پاکستان خطہ بنا کے بیٹھ جائیں گے تو ہم ہی نے کو لڑنا ہے اور باقی سارے مسلمان سو رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. یہ ہمیں تو امت لڑنا ہے نا، امت تو پھر ہم ایک نہیں ہے. پھر وہ چورن مسلمانوں والا مت بیچے ہم. یہ میں پھر تو آپ قومیت پہ لڑ رہے ہیں نا. یو فائٹ، دیٹس وائی باقی مسلمان، ہم کہتے ہیں باقی مسلمان کیوں دیں گے بھائی؟ یو آر فائٹنگ ایز اے نیم آف پاکستانی ناٹ مسلم. آپ جب مسلمانیت کی بات کریں گے پاکستان کا لیبل پھاڑ کے پھینک دیں گے، پھر آئیں گے دوسرے مسلمان، پھر وہ بھی اپنے لیبل اتاریں گے. لیکن جب آپ اپنے پاکستان کا ٹیگ لگاتے ہیں تو پھر دے نو یو آر ریپرزینٹ پاکستان ناٹ مسلم. مسلم تو پھر اور ممالک میں بھی ہیں، مسلم تو پھر آسٹریلیا میں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ آسٹریلین ہے لیکن میں مسلمان ہے، وہ تو پھر ویسی ہی ہے. تو اب یہ چورن نہیں چل سکتا دنیا میں. لوگ جاگ گئے ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. سو پلیز میں عوام سے بھی بولوں گا کہ یہ قرآن دیکھ رہا ہے، تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، تھوڑا مثبت سوچیں اور آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ یہ ملک ہم نے کیوں بنایا. میں بھی مجبور ہو گیا یہ ویڈیو بنانے پہ، اور اس لیے مجھے بنانا پڑی کہ جناح باقی آج نہرو سے ہار گئے. میں نے گاندھی کا تو ورڈ نکال دیا سر، بگ نیم وہ تو اس لیے میں جناح اور نہرو کو سامنے رکھا. تو گاندھی تو لیڈر تھا نا، از اے بگ ویژن. وہ تو ایک لیڈر ہے. گاندھی کا نام تو ابراہم لنکن اور نیلسن منڈیلا اور پتہ نہیں کس کے ساتھ آتا ہے. میں تو بڑے ان کی بات، میں نہرو جناح جو ایک پولیٹیکل بندہ تھا اور ایک بیسٹ لائر تھا، تو ان کی بہن جو بات ہوئی تھی تو میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہاں علامہ اقبال کو آپ گاندھی سے جوڑ سکتے ہیں کسی حد تک کہ وہ ایک ویژنری بندہ تھا. علامہ اقبال اس نے خواب دیکھا، ایک شاعر تھا، ایک انٹلیکچوئل تھا، فلاسفر تھا. ہاں دیٹس گڈ. گاندھی ورسز اقبال، پر گاندھی ورسز جناح نہیں ہو سکتا. ہاں ملاقاتیں ان کی ضرور ہوتی تھی، لیکن وہ گاندھی اس سے بھی مل لیتا ہے جس کو اس وقت قوم کس کو سلیکٹ کرتی. قوم نے جناح کو کیا، گاندھی جناح سے ملتا تھا. گاندھی کا تھوڑی ایشو تھا، گاندھی اس کمیونٹی کے جو لیڈر تھے اس سے بھی ملتا تھا، وہ چاہے جناح ہوتا چاہے کوئی اور ہوتا. تو جناح تھے تو جناح سے مل لیا. تو جناح از اے بیسٹ لائر اور گاندھی از اے گریٹ لیڈر. سو ڈفرنس بٹوین آپ شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں، آپ شاید مجھے نفرت کریں، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ پلیز اپنے اوپن، میں بھی ایسی سوچتا تھا جیسے آپ سوچتے ہیں، ابھی سوچ رہے ہوں گے جذباتی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. پر حالات نے مجھے سکھا دیا، دنیا جیسی زندگی عمر ڈلتی گئی میں سیکھ گیا اور اللہ نے مجھے پردے ہٹا دیے اور ہر چیز سمجھ آ گئی. ہمیں تو بھائی پتہ نہیں کس چیز کے پیچھے لگایا ہوا تھا، چورن بیچ رہے تھے، سارے برین واش کیا ہوا ہے ہمارا. بھائی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہم سب کا برین واش ہوا ہوا ہے. میں اس لیے سب سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ قرآن پڑھو، ترجمے سے پڑھو، سمجھو اللہ کا کیا پیغام ہے، حدیث سننا، سیرت پڑھو، تاریخ کا مطالعہ کرو یار خدا کا واسطہ. میں اپنی جنس ابھی جو ہیں دنیا میں موجود اور آنے والے ان کو یہی کہوں گا، تاریخ پڑھیں، قرآن پڑھیں، تاریخ پڑھیں، خدا کا واسطہ ہے. یہ جو چورن جو انہوں نے ہمیں بیچا ہوا ہے نا، اس سے نکل جائیں پلیز. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے یعنی میرا چینل سبسکرائب، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر مل سکے. تب تک کے لیے اللہ